نعم، بسم اللہ، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تو آج کا ہماری کتاب مجلس کا جو آخری نقطہ ہے وہ مصنف کا منہج اور مصنف کے مقدمے کی قرأت ہے۔ تو اس میں مصنف نے، امام نووی نے جو خود اپنی کتاب کا مقدمہ لکھا ہے، بڑا خوبصورت انہوں نے مقدمہ لکھا۔ میں اس کے کچھ موٹا موٹا اس کی قرأت کر کے اس کی کچھ شرح کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے مصنف نے بڑی ہی خوبصورت انداز میں اور بڑی ہی خوبصورت عربی کے اندر انہوں نے جو ہے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ الحمد للہ واحد القہار العزیز الغفار مکور اللیل علی النہار تذکرۃ لأولی القلوب والابصار وتبصرۃ لذوی الالباب والاعتبار الذی ایقظ من خلقہ من اصطفاہ فزہدہم فی ہذہ الدار وشغلہم بمراقبتہ وادامۃ الافکار وملازمۃ الاتعاظ والادکار ووفقہم للدؤوب فی طاعتہ والتأہب لدار القرار والحذر مما یسخطہ ویوجبہ دار البوار والمحافظۃ علی ذلک مع تغیر الاحوال والاطوار احمدہ ابلغ حمد وازکاہ واشملہ وانماہ۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت عربی کے اندر اور ایک شعری انداز کے اندر امام نووی نے اللہ کی تعریف بیان کی۔ مختصر میں اس کا خلاصہ کہ کہتے ہیں کہ تمام تعریف جو ہیں اللہ کے لیے، جو صرف ایک ہے، قہار ہے، عزیز ہے، غفار ہے، دن اور رات کو بدلنے والا ہے، اور جو ہے دلوں کو جو ہے وہ نصیحت کرنے، یعنی دلوں کے لیے اور آنکھوں کے لیے ایک نشانی ہے، اور جو ہے عقل والوں کے لیے جو ہے جس کی ذات میں بہت ساری نشانیاں ہیں، اور بہت ساری پھر آگے انہوں نے اللہ کی تعریف کے بہت زیادہ الفاظ کہے، اور پھر آخر میں کہا کہ میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں جتنی زیادہ ابلغ حمد، جتنی زیادہ اس کی تعریف ہو سکتی ہے اور جتنی زیادہ میں اس کی پاکیزگی بیان کر سکتا ہوں، اور جو وہ تعریف بھی ایسی کہ جتنی شامل و کامل ہو اور جتنی زیادہ وہ بڑھوتری والی ہو، جتنی زیادہ بڑھنے والی ہو، جتنی زیادہ اس میں اضافہ ہونے والا ہو، ایسی تعریف جو ہے میں اللہ تعالیٰ کی کرتا ہوں۔ اور پھر یعنی بہت ہی خوبصورت انہوں نے عربی میں اپنا مقدمہ لکھا، اور فرمایا کہ واشہد ان لا الہ الا اللہ البر الکریم، اور پھر اللہ کی یعنی اپنی جو مقدمہ جو کتابوں کے شروع میں ہوتا ہے اللہ کی حمد و ثنا کرنا، پھر اللہ کی وحدانیت کے اوپر کرنا، یعنی اللہ کے اسماء و صفات کے ساتھ کہ الرؤوف الرحیم، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وحبیبہ وخلیلہ الہادی الی صراط مستقیم والداعی الی دین قویم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، سیدھے راستے تک یعنی سیدھے راستے تک رہنمائی کرنے والے اور دین کے جو ہیں وہ داعی ہیں۔ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی سائر النبیین وعلی آلہ وکل سائر الصالحین، یعنی اللہ کی یعنی یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکات ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، اور تمام انبیاء کرام پر اور ان کی آل پر اور تمام نیک لوگوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں۔ اما بعد، اس کے بعد امام فرماتے ہیں فقد قال اللہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا سوائے اس مقصد کے لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو گویا کہ اس آیت کے اندر قرآن مجید کی اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی زندگی کا مقصد فرمایا کہ انسان کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف جو ہے اللہ کی عبادت ہے۔ تو گویا کہ اور اللہ کی عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ جو ہم یعنی صرف نماز یا صرف روزہ یا جو صرف یہ جو ظاہری عبادات ہیں، بلکہ عبادت کا معنی تو ہے کہ ہر معاملے کے اندر، زندگی کے ہر گوشے کے اندر اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی فرما برداری کرنا، یہ بنیادی طور پہ اللہ کی عبادت کا تصور ہے، جو کہ عبادت کا معنی بھی عربی میں یہی ہوتا ہے۔ ویسے اب عبد کس کو کہتے ہیں؟ عبد کس کو کہتے ہیں؟ عبد عربی میں غلام کو کہتے ہیں۔ تو جیسے غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، ویسے ہی انسان کی اس دنیا میں کوئی مرضی نہیں، ہر مرضی جو ہے وہ اللہ کی ہے، اور اپنے زندگی کے ہر گوشے کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا، یہ صحیح معنوں میں عبادت کا تصور ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ وَهَذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُمْ خُلِقُوا لِلْعِبَادَةِ، اور یہ آیت اس بات پہ صریح دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو صرف جو ہے وہ اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ وَالْإِعْرَاضُ عَنْ حُظُوظِ الدُّنْيَا بِالزَّهَادِ، اور یہ آیت اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ دنیا کی جو لذتیں ہیں، دنیا کی جو رنگینیاں ہیں، دنیا کی یہ جو ایک ظاہری ایک اس کی ایک اٹریکشن ہے، تو یہ جو ہے یہ اس سے جو ہے انسان کو اپنے اس کو
یعنی انسان کے دل میں اس رنگینی کا جو ہے گھر نہیں ہونا چاہیے، یعنی انسان کے دل جو ہے وہ صحیح معنوں میں سے بے رغبت ہو، اس دن کا انسان کا دل جو ہے وہ دنیا کی حقیقت کو جو ہے وہ جاننے والا ہو، انسان کا دل ایسا نہ ہو کہ وہ اس دنیا میں ایسا لگ جائے کہ وہ اللہ کی عبادت کو اور اللہ کی معرفت کو اور اپنی زندگی اور اس دنیا کی حقیقت کو جو ہے وہ بھول جائے۔ فَإِنَّهَا دَارُ نَفَادٍ لَا مَحَلُّ إِخْلَادٍ، کہ بے شک یہ جو دنیا ہے یہ تو ایک فنا ہونے والی چیز ہے، یہ ہمیشہ رہنے کی چیز تو نہیں ہے۔ وَمَرْكَبُ عُبُورٍ لَا مَنْزِلُ حُبُورٍ، کہ یہ جو دنیا ہے یہ تو ایک سواری کی مانند ہے کہ جس پہ سوار ہو کے اپنی منزل تک پہنچا جاتا ہے، یہ بذات خود تو منزل نہیں ہے۔ تو کتنی پیاری عربی میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، اور بڑے یہ زاہد اور بڑے ہی نیک انسان تھے، ان کی گفتگو کے اندر آپ کو وہ زاہدانہ ایک کیفیات اور وہ دنیا سے ایک بے رغبتی اور اللہ کی محبت وہ ایسے ٹپک رہی ہے ان کے الفاظ سے کہ انسان جو ہے مجھ جیسا گناہ گار تو ان کی ترجمانی نہیں کر سکتا۔ اگر انسان کو عربی آتی ہے اور انسان ان کی عربی پڑھے تو واقعی میں ان کی جو ایک زاہدانہ جو چیز ہے وہ اس سے ٹپکتی ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ وہ مشرع فسام لا موطن دوام، کہ یہ دنیا جو ہے وہ تو ایک جو ہے جدائی کا ایک جو ہے وہ مرکز ہے، یہ تو ہمیشگی کا مرکز نہیں ہے۔ یعنی یہ جو دنیا ہے یہ تو انسان کو اس لیے ہے کہ اس سے انسان بس الگ ہو جائے، اس سے انسان جو ہے ایک نہ ایک دن جدا ہو جائے گا۔ یہ دنیا جو ہے یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ، اور اس دنیا کے رشتے جو ہے یا اس دنیا کی جو حقیقتیں ہیں وہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں۔ تو آگے کہتے ہیں کان الایقاظ من اہلیها هم العباد، تو اس حقیقت کو سمجھنے والے، اس معرفت کو جاننے والے اللہ کے وہ عبادت گزار بندے ہیں۔ وآکل الناس فیہا هم الزہاد، اور صحیح معنوں میں عقل والے جو ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو اس دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتے ہیں۔ اور پھر امام نووی اپنی ساری باتوں کے دلیل میں، یعنی امام کو یہ نہ سمجھ سکے کہ امام نووی یہ کوئی ایسے صوفی تھے یا کوئی ایسے زاہد تھے جو اپنی طرف سے بس باتیں کر رہے ہیں اور اپنی طرف سے جو ہے وہ چیزوں کو گھڑ رہے ہیں، تو امام نووی نے پھر آگے قرآن کی آیت کا ذکر کیا۔ اور امام نووی کی یہی ایک خوبصورت بات ہے کہ وہ اپنی کوئی بھی جب بات کرتے ہیں تو پھر اس کے دلیل میں یا تو قرآن کی کوئی آیت لے کر آتے ہیں یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لے کر آتے ہیں۔ پھر آگے وہ آیت لے کر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء، کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ بے شک کہ اس دنیا کی مثال، اس دنیا کی زندگی کی مثال ایک پانی کی طرح ہے، انزلناہ من السماء، کی جس پانی کو ہم نے آسمان سے برسایا، فاختلط به نبات الارض، کہ اس پانی کی وجہ سے زمین کے اندر کھیتیاں اگائیں، زمین کے اندر پودے اگائے، زمین کے اندر پودے ہریالی اگائی، مما یاکل الناس والانعام، کہ اس کھیتی میں سے، ان سبزیوں میں سے، ان پودوں میں سے انسان بھی کھاتے ہیں اور چرواہے بھی کھاتے ہیں، حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جب زمین خوب خوبصورت ہو گئی، جب زمین پہ خوب ہریالی ہو گئی، جب زمین پہ خوب کھیتی اگائی، جب زمین پہ خوب سبزیاں اور یہ تمام یہ جو ہے نا یہ چیزیں اگائیں، تو وزینت، اور زمین خوب خوبصورت ہو گئی اس سبزی سے، اس ہریالی سے، وظن اہلها انہم قادرون علیہا، اور زمین والوں نے سمجھا کہ بس اب اس زمین کو ہم نے اپنے بس میں کر لیا، بس ہم نے پودے اگا لیے، بس ہم نے کھیتیاں اگا لیں، بس اب یہ زمین ہمارے بس میں ہے، بس اب یہ کھانا پینا یہ سب کچھ ہمارے بس میں ہے۔ تو پھر کیا ہوا، اتاہا امرنا لیلا او نہارا، تو ہمارا حکم آ پہنچا رات کو یا دن کو، فجعلناها حصیدا، تو ہم نے اس تمام کھیتی کو تباہ و برباد کر دیا، ہم نے اس تمام کھیتی کو جو ہے وہ بالکل زیرو کر دیا، کأن لم تغن بالامس، کہ وہ ایسے کھیتیاں ہو گئی جیسے کل یہاں پہ کچھ تھا ہی نہیں۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اسی طرح ہم اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو فکر کرنے والے ہیں، جو غور و فکر کرنے والے ہیں، جو سوچ و بچار کرنے والے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مثال کو بیان کیا کہ دنیا کی مثال بالکل ایک ایسی خوبصورت کھیتی کی طرح ہے کہ جس کھیتی کو جس کھیتی کو ہم لوگ اگاتے ہیں اور جب وہ خوب ہریالی اس میں ہو جاتی ہے تو پھر ایک ہی لمحے کے اندر اللہ کا کوئی ایسا عذاب آتا ہے کہ وہ ساری کھیتی جو ہے وہ زیرو ہو جاتی ہے، وہ ساری کھیتی جو ہے وہ بالکل یعنی جو ہے نا ختم ہو جاتی ہے۔ تو زندگی کی مثال بھی میرے بھائیوں میری بہنوں ایسی ہی ہے کہ زندگی کی رنگینیوں میں جب انسان کھو جاتا ہے، اس دنیا کی رنگینیوں میں جب انسان اس کو اصل سمجھ کے اور اس کو حقیقت سمجھ کے اس میں جو ہے وہ کھو جاتا ہے اور سمجھتے کہ بس دنیا ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، یہ دنیا ہی کے رشتے سب کچھ ہیں، یہ ماں باپ،
یہ بہن بھائی، یہ بیوی بچے، یہی ہمارا سب کچھ اثاثہ ہیں، یہی ہمارا سب کچھ ہے. جب سب ہم اس میں مشغول ہو جاتے ہیں، پھر ایک اللہ کا فیصلہ آتا ہے، موت کا جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آتا ہے، اور وہ ہمیں ایسے جدائی ہمارے اندر ڈالتا ہے. پھر ہمیں سمجھ میں آتی ہے، وہ جب موت ہمیں آتی ہے تو پھر ہماری دنیا سے جب ہم اس سے الگ ہوتے ہیں، پھر ہماری جب آنکھیں کھلتی ہیں تو پھر ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں، یہ تو ایک دنیا جو تھی وہ ایک دھوکے کا گھر تھا. یہ دنیا تو ایک دارالعمل تھا، یہ ایک عمل کرنے کا جو ایک مختصر سا ایک ہمیں ایک ٹائم دیا گیا تھا کہ ہم اس میں اپنے اللہ کو راضی کر سکیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی ایک مثال دی. اور پھر امام نووی نے بڑی خوبصورت شعر کے اندر اس بات کو کہا کہ ان للہ عبادا فتنا طلقوا الدنیا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا. کہ بے شک اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ بڑے ذہین ہوتے ہیں، وہ دنیا کو طلاق دے دیتے ہیں اور وہ دنیا کے فتنن سے ڈرتے ہوتے ہیں. نظروا فيها فلما علموا، وہ دنیا میں جب گھومتے پھرتے ہیں تو ان کو یہ بات پتہ چلتی ہے انها ليست لحي وطنا، کہ یہ زندہ لوگوں کے رہنے کی جگہ نہیں ہے. یہ دنیا جو ہے یہ یعنی یہ زندہ لوگوں کے رہنے کی یا یہ کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے. جعلوها لجة واتخذوا، وہ اس دنیا کو جو ہے وہ ایک سمندر، ایک گہرا سمندر جو ہے وہ بنا یعنی تصور کر کے رہتے ہیں. واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا، اور وہ نیک اعمال کو کشتی بنا کر اس دنیا کے اس گہرے سمندر میں سفر کرتے ہیں. کتنے خوبصورت شعر انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ اس دنیا میں دعا کہ وہ رہتے تو ہیں لیکن ان کے دل اس دنیا میں نہیں ہوتے. وہ ان کا دل یعنی وہ اس دنیا کو اپنا اصل نہیں سمجھتے. وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ان کے دل جو ہے اس دنیا ہی میں مشغول ہو جائے، وہ اپنی آخرت کو جو ہے وہ بھلا جائیں. ایسا نہیں ہوتا. وہ دنیا میں رہتے ضرور ہیں، اس دنیا کی نعمتوں کا استعمال بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے دل جو ہے وہ آخرت کی تیاری میں مشغول ہوتے ہیں. وہ اس دنیا کو ایک سمندر سمجھتے ہیں اور نیک اعمال کو کشتیاں بنا کر اس سمندر میں جو ہے سفر کرتے ہیں. بہت طویل مقدمہ ہے، میں اس کو مختصر کر رہا ہوں. پھر اسی طرح امام نووی کہتے ہیں کہ وقت قال اللہ تعالی، اللہ نے فرمایا کہ وتعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کیا کرو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے اس بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد میں ہوتا ہے. اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، کہ جو شخص کسی نیکی کی طرف، کسی خیر کی طرف کسی دوسرے کو اشارہ کرتا ہے اور اس اشارے کی وجہ سے دوسرا بندہ بھی وہ نیکی کرنے لگتا ہے، تو جس نے نیکی کی طرف رہنمائی کی ہوتی ہے اس کو بھی جو ہے وہ پورا ثواب اس کو ثواب ڈبل ملتا ہے، اور جس نیکی کر رہا ہوتا ہے تو اس کو بھی ثواب ملتا ہے. مثال کے طور پہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے گروپس کا اپنے بہنوں کو، بھائیوں کو، کزنس کو، اپنے عزیز و اقارب کو بتایا، وہ ان کی وجہ سے اس میں شامل ہوئے ہیں. تو جس نے یہ رہنمائی نیکی کی طرف کی تو اس کو بھی اس کا ثواب ملے گا بغیر اس کے ثواب میں کمی کی ہوئے، یعنی جو سن رہا ہے اس کے ثواب میں کمی کی ہوئے. یعنی جو بھی شخص کسی دوسرے کی رہنمائی کرتا ہے تو اس کے ثواب میں اللہ تعالیٰ ڈبل اس کو کر دیتے ہیں، ٹرپل کر دیتے ہیں. اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ حضرت علی کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا فواللہ لأن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، کہ اگر تمہارے ذریعے علی، اگر تمہارے ذریعے سے کسی ایک کو بھی ہدایت مل جائے، اگر تمہارے ذریعے سے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت مل جائے تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے جو وہ بہتر ہے. تو ہماری اس بات کو سن کے یا آپ کے کسی کو لنک شیئر کرنے کی وجہ سے اگر کوئی ایک شخص بھی اللہ کے دین پہ چلنے لگ جاتا ہے، اللہ کی اپنی زندگی کے ڈائمنشن کو ٹھیک کر لیتا ہے، اپنے کریکٹر کو، اپنی تربیت کو اسلام کے مطابق کر لیتا ہے، تو وہ آپ کے لیے کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے. پھر امام نووی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کے اندر احادیث سے صحیحہ مختصر جمع کی ہیں، اور وہ میں نے احادیث کہتے ہیں مشتمل علی ما یکون طریقا لصاحبہ الی الاخرہ، یہ حدیث اس پہ مشتمل ہیں کہ جو انسان جس کے ذریعے سے اپنی آخرت کو جو ہے وہ سنوار سکے، وہ محصلا لآدابہ الباطنہ والظاہرہ، اور اپنی ظاہری شخصیت کو اور اپنی باطنی شخصیت کو اس کے ذریعے سے سنوار سکے، یعنی وہی کریکٹر بلڈنگ والی بات آ گئی. اور جامعا للترغیب والترہیب، یعنی جس میں فضائل کا ذکر ہوگا اور آخرت کے خوف، یعنی اللہ کی رضا حاصل کرنا اور اللہ کے خوف سے ڈرنا، اس پہ جو ہے وہ ذکر ہوگا. اور احادیث زہد، یعنی زہد و تقوی پہ مشتمل اس میں احادیث جو ہیں وہ مشتمل ہوں گی. و تہذیب الاخلاق، اخلاق کی بہتری کے اوپر اس میں احادیث مشتمل ہوں گی. و طہارات القلوب و علاجہا، اور دلوں کی
پاکیزگی کے اوپر اور دلوں کی جو مختلف بیماریاں ہوتی ہیں ہمارے، جیسے ظاہری طور پہ مختلف بیماریاں ہوتی ہیں، ایسے دلوں کی بھی مختلف بیماریاں ہوتی ہیں. تو یہ دلوں کی مختلف بیماریوں کے علاج کے اوپر جو ہے وہ احادیث کا میں نے جمع کیا. دیکھیں ہم کتنے بیمار ہوتے ہیں، جب کوئی بیمار ہوتے ہیں تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا کہ ہمیں بخار ہے، ہمیں دل کا مسئلہ ہے، ہمیں فلانا مسئلہ ہے. صحیح معنوں میں ہمارے دل روحانی طور پہ بھی بیمار ہیں، ہماری روحیں بھی بیمار ہیں، اور ہمیں کوئی ایسا شخص چاہیے ہے، ہمیں کوئی ایسا مواد چاہیے ہے کہ ہم اپنی روحوں کا، اپنی گندی روحوں کا، اپنی بیمار روحوں کا جو ہے وہ علاج کریں، اپنے بیمار دلوں کا جو ہے وہ علاج کریں. تو امام نووی کہتے ہیں میں نے اس میں ایسی احادیث جمع کی ہیں کہ جو بیمار دلوں کے لیے علاج جو ہے وہ کے طور پہ ثابت ہوں گی. باقی ان کا مقدمہ کافی لمبا ہے، میں نے اس میں موٹی موٹی چیزیں جو ہے وہ اس کا ذکر کیا تاکہ ہم اس سے کچھ نہ کچھ استفادہ کر سکیں. آج ہمارے اتنا ہی وقت تھا، اب کلاس تھوڑی لمبی بھی ہو گئی ہے الحمدللہ. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے سے انشاءاللہ پوری ہم جو پہلی حدیث جو ہے وہ پڑھیں گے. اور امام نووی کا یہ طریقہ ہے کہ امام نووی قرآن مجید کی آیات کو ذکر کرتے ہیں، پھر احادیث کو ذکر کرتے ہیں. تو اس میں قرآن مجید کی بہت ساری آیات بھی انشاءاللہ شامل ہوں گی اور احادیث بھی شامل ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو اس نیک کام کو شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت عطا کرے، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں استمرار کے ساتھ آنے کی توفیق عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کے اس سے ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.